نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے فتنے بتائے ہیں جن سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سی ایسی علامتیں بتائی ہیں جو قیامت سے پہلے وقوع ہوں گی، واقع ہوں گی، اور انسان کو چاہیے کہ ان علامتوں کو دیکھ کر قیامت کی تیاری کرے، نیک اعمال بجا لائے اور برے کاموں سے دور رہے۔ جن فتنوں سے آپ نے روکا، جن فتنوں سے آپ نے خبردار کیا، ان میں سے ایک بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی آخری رکعت میں جب اتحیات بیٹھتے، تشہد بیٹھتے، تو اللہ تعالی سے اس فتنے سے پناہ مانگتے، بلکہ آپ نے امت کو بھی آرڈر دیا کہ تم میں سے جو کوئی نماز پڑھے اور اپنے آخری تشہد میں ہو، آخری اتحیات میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی سے جن چیزوں کی پناہ مانگے، جن چیزوں سے پناہ مانگے، ان میں سے ایک دجال ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، کہ جب تم میں سے کوئی اتحیات میں ہو، تشہد میں ہو، تو اللہ سے پناہ مانگے 4 چیزوں سے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آخری اتحیات میں ہو، آخری تشہد میں ہو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا، مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ نمبر 2، اللہ سے پناہ مانگے قبر کے عذاب سے۔ نمبر 3، اللہ سے پناہ مانگے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے۔ نمبر 4، اللہ سے پناہ مانگے دجال کے فتنے سے۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا جس میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ دعا آپ ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ تو میرے بھائیو، کیا یہ دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ وہ دعا جس دعا میں انسان اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ 4 چیزوں سے مجھے بچا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ دعا اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات میں آئی ہے۔ کہیں پہ پہلے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے، اور کہیں پہ پہلے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ دعا نماز میں پڑھنا کس قدر ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ مشورہ نہیں دیا، بلکہ یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جناب طاؤس ایک مشہور و معروف تابعی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو نے بھی نماز پڑھی ہے، نماز میں یہ دعا پڑھی تھی؟ بیٹا کہنے لگا نہیں۔ تو یہ تابعی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ دوبارہ نماز پڑھو، نماز کو دہراؤ اور اس نماز میں یہ دعا پڑھو۔ اور میرے بھائیو، ہم تو برسوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اس دعا کے بغیر۔ تو میرے کہنے کا آج مقصد کیا ہے کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ ہر نماز کے آخری اتحیات میں اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرو۔
اس سے کیا لگ رہا ہے دجال کو چھوٹا فتنہ ہے کہ بڑا فتنہ ہے؟ جی جب ہر نماز میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن درس دیا، درس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا اور کہا انی لانذرکم، کہ لوگوں میں تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، میں تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وما من نبی الا انذرہ قوما، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا۔ وَإِنَّ نُوحًا قَدْ أَنذَرَهُ قَوْمًا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو بتایا تھا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کے بارے میں خبردار رہو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا ہے، آگاہی دی ہے، لیکن میں تم سے ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو پہلے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تعلمون انہ آور وان اللہ لیس بآور، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دجال کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک آنکھ میں نور نہیں ہوگا، ایک آنکھ میں بینائی نہیں ہوگی، اور تمہارا جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے۔ دجال یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مان لو، مجھے معبود مان لو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دجال تو کانا ہوگا جبکہ تمہارا جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، جس حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں دجال کانا ہے تمہارا رب کانا نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے میرے بھائیو؟ آنکھیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھ میں 100 عیب ہیں، گند نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، بینائی محدود ہے، خراب ہو جاتی ہے، آنکھوں میں قطرے ڈالنا پڑتے ہیں، 100 مسائل ہیں، کبھی سرما ڈالنا پڑتا ہے جی بینائی میں اضافہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیا وہ انسان کی طرح ہے؟ نہیں، ایسی بات ہم بالکل نہیں کریں گے۔ یہ مانیں گے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کے شایان شان ہیں۔ کیفیت کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی آنکھیں ہیں، ہم اس بات پہ ایمان لائیں گے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ میں بہت زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا واسطہ کئی ایسے مفسرین سے پڑے گا جو ایسی چیزوں کی تعویل کرتے ہیں اور ان کو کسی اور معنی میں تبدیل کر کے تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا ذکر کیا تو فرمایا تجری بأعیننا، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اس طوفان میں چل رہی تھی، تیر رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم پہ آپ ڈٹ جائیں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی۔ تو ان تمام آیتوں سے اور اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر آیا ہے
اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، انسان کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن اللہ اور انسان کے ہاتھوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ کمزور ہیں، انسان کے ہاتھوں میں 100 عیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے معلومات اپنے بارے میں دی ہیں، جو نام اللہ نے اپنے بتائے ہیں، جو صفات اللہ نے اپنی بتائی ہیں، ہم ان سب پہ ایمان لائیں گے اور ان کی تعویل نہیں کریں گے، ان کی تعویل نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے، اسے یاد کر لیں کہ جہاں پہ اللہ نے جو معلومات اپنی ذات کے بارے میں دی ہیں، ہم ان معلومات پہ ایمان لائیں گے اور ان کی تعویل نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں آپ نے کیا بتایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، بار بار وارننگ دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تیسری حدیث میرے بھائیوں، جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو دجال جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال بڑی خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لو۔ تو میرے بھائیوں میں سے کس کس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر رکھی ہیں؟ جو حافظ قرآن ہے ان کی بات نہیں کر رہا، کوئی حافظ قرآن ہاتھ کھڑا نہ کرے، ان کے علاوہ جنہوں نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر رکھی ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو پورا اپنا کلام یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین آپ کے حافظے میں، آپ کے علم میں برکت ڈالے۔ میرے بھائیوں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کریں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں بھی یاد کر لیں، سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں بھی یاد کر لیں۔ اور یاد کر لینے کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی کہ زبانی آپ کو آتی ہوں بس نہیں، ان کا معنی آپ کو آتا ہو، زبانی بھی آتی ہوں، یعنی کہ ان کے الفاظ بھی یاد ہوں، ان کا معنی بھی یاد ہو، آپ کو پتا ہو ان کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ یہ آیتیں دجال کے فتنے سے آپ کو محفوظ رکھیں گی، اس لیے کہ آپ ان کا معنی جانتے ہیں، ان کا مفہوم جانتے ہیں، اور قرآن پاک کی ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو اللہ کے 99 نام، جو اللہ کے کتنے نام یاد کرے گا؟ 99 نام یاد کرے گا، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو 99 نام یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے الفاظ بھی آپ کو آتے ہوں، معنی بھی آپ جانتے ہوں، اور ان کے معانی کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہوں۔ اگر اللہ کا نام وہاب آپ کو یاد ہے تو آپ کو معنی بھی معلوم ہو۔ وہاب کا معنی کیا ہے؟ بہت دینے والا، داتا۔ بہت دینے والا کون؟ داتا۔ اب آپ اگر قبر والے سے مانگتے ہیں، بیٹا مانگنے کے لیے کسی قبر کا رخ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاب نام کا آپ نے خیال نہیں رکھا، اس کا خیال آپ نے نہیں رکھا، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ تو ایسا آدمی جتنی دفعہ بھی 99 نام یاد کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الفاظ بھی آتے ہوں، معانی بھی آتے ہوں، اور ان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہوں۔ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کا نام ہے رزاق، بہت رزق دینے والا، تو رزق کے لیے رابطہ آپ کس سے کرتے ہوں؟ اللہ سے کرتے ہوں، رزق کے لیے کسی قبر کا رخ نہ کرتے ہو۔ تو ایسے ہی میرے بھائیو، یہاں پہ جب کہا گیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، 10 آیتیں ان کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں، ان کے معنی بھی آپ جانتے ہوں، اور ان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، چوتھی حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں
جناب ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا۔ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی مصیبت جس سے لوگوں کا واسطہ پڑے گا وہ کون سی ہے میرے بھائیوں؟ دجال کی آزمائش ہے، دجال کا فتنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کے بارے میں معلومات لیں اور اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو علاج بتایا ہے اس علاج کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آج کے درس میں میں نے دجال کے فتنے کی سنگینی کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ کاف کی پہلی اور آخری 10 آیتیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور یاد رہیں، آپ کو بھول نہ جائیں۔ باقی جو آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کریں تو وہ ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک جمعہ کو سورہ کاف کی تلاوت کرے گا پھر دوسرے جمعہ کو کرے گا تو ان دو جمعوں کے مابین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اسے حاصل رہے گا، ایک روشنی ہے جو اس کے لیے موجود رہے گی۔